حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے متعلق بہت سارے آپ نے زندگی کیسے گزاری، کہاں کہاں آپ نے، کبھی سمرقند میں، کبھی بخارا میں آپ نے جا کر لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا پیغام دیا۔ ایک وہ وقت تھا جب تشریف لے کے گئے تو بعض علماء نے بیان فرمایا اور محدثین نے بیان فرمایا کہ 8000 لوگ گھوڑوں پہ سوار ہو کے آپ کے استقبال کے لیے آئے تھے، جنہوں نے آپ کو ویلکم کہا، خوش آمدید کہا۔ اور بعض نے بیان فرمایا کہ 4000 لوگ جو تھے وہ گھوڑوں پہ سوار تھے، اور باقی جو پیدل لوگ تھے ان کا شمار ہی نہیں ہے کہ جو حضرت امام بخاری کے استقبال کے لیے آئے تھے کہ حضرت امام بخاری کو اہلاً و سہلاً مرحبا کہیں، آپ کا استقبال کریں۔ پھر آپ کے درس کے اندر آپ جہاں درس حدیث ارشاد فرماتے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں موجود ہوتے۔ پھر وقت گزرا، کچھ وقت گزرا تو وہاں کچھ لوگوں سے اختلاف ہو گئے۔ جب اختلاف ہو گئے تو حضرت امام بخاری نے وہاں سے ہجرت فرمائی، ایک اور جگہ پہ چلے گئے۔ جب آپ بخارا چلے گئے، وہاں وقت گزرتا رہا، آپ اسی طرح حدیث پڑھاتے رہے۔ لوگ آپ سے علم لینے کے لیے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لینے کے لیے جوک در جوک آتے رہے۔ علاقے کا جو وڈیرا سیاستدان تھا یا علاقے کا گورنر تھا، وہ کہنے لگا کہ حضرت آپ کے علم کے بڑے چرچے ہیں، بڑے شورے ہیں، آپ کی تحقیق پہ بڑی باتیں کی جاتی ہیں اور آپ کے حافظے پر لوگ بڑی مثالیں دیتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے بچوں کو بھی پڑھائیں۔ تو فرمایا کوئی مشکل بات نہیں ہے، تم بھی اپنے بچوں کو بھیج دو۔ وہ کہنے لگا نہیں، چونکہ میں وڈیرا ہوں، میں گورنر ہوں، تو میرا بچہ ایک مدرسے میں جائے یہ مناسب بات نہیں لگتی۔ آپ مہربانی فرمائیں، میرے گورنر ہاؤس میں تشریف لائیں، میرے محل میں آئیں، یہاں آ کر میرے بچے کو پڑھائیں۔ فرمایا نہیں بھائی، بات ہی سن لے، میں نے رسول اللہ سے وفا کا عہد کیا ہے، میرے نبی کا دین کسی سیاستدان، کسی وڈیرے یا کسی کے وڈیرے کے دروازے کا بھکاری نہیں ہے جو دروازے پہ پھرے۔ تو نے بچے کو پڑھانا ہے تو اسے میرے پاس بھیج، تو نے بچے کو پڑھانا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ، آپ کے اس کردار نے ہمیں یہ بتا دیا کہ علماء ربانی وہی ہوتے ہیں جو وڈیروں کے در پہ جا کے نہیں جھکتے، بلکہ وڈیرے ان کے در پہ آتے ہیں، بلکہ وہ ان کے در پہ آتے ہیں۔ فرمایا نہیں، اگر پڑھانا ہے، بچے پڑھانے ہیں تو میرے مدرسے میں بھیج دے۔ وہ کہنے لگا پھر میری ایک اور شرط ہے، چلو میرے بچے مدرسے میں تو آ جائیں گے، مگر باقی لوگوں کے وہاں غریب غربا لوگوں کے جو بچے ہیں ان سے علیحدہ آپ میرے بچوں کو بٹھا کے پڑھایا کریں گے۔ فرمایا یہ بھی نہیں ہے، میرے نبی کے دین میں بخل نہیں ہے، ہمارے پاس جو بھی آئے گا وہ ایک ہی صف میں آ کے بیٹھے گا۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ جب یہ بات ارشاد فرمائی تو وہ کہنے لگا پھر آپ یہاں سے چلے جائیں، آپ یہاں سے چلے جائیں، یہاں سے کوچ کر جائیں۔ پھر آپ کو وہاں سے ہجرت کرنی پڑی۔ یہاں ایک امام بخاری نے قیامت تک کے آنے والے علماء، درس بخاری شریف پڑھنے والے، بخاری شریف پڑھانے والے اور اپنے سروں پر یہ خوبصورت دستاریں سجانے والے اور قبلہ مناظر اسلام سے فیوز و برکات حاصل کرنے والے، ان تمام کو یہ بتا دیا کہ لوگوں، حالات جیسے بھی ہوں، حکومت جیسی بھی ہو، کوئی شریف ہو تب بھی، اگر کوئی گنڈا ہو تب بھی، کبھی بھی ایسا نہیں کرنا کہ وقت کا حکمران، وقت کا حاکم، وقت کے وڈیرے لوگ، وقت کے سیاستدان، ان کے سامنے اپنا سر نہیں جھکانا۔ جس نبی کے دین کے تم وارث ہو، اگر تم اس پر استقامت اختیار کرو گے، نہ دنیا میں تمہیں کوئی جھکا سکتا ہے اور نہ میدان معاشر میں تمہیں شرمندہ ہونا پڑے گا۔ اور جب بندہ حق بات کرتا ہے تو پھر معاملات تو ہوتے ہیں۔ وہ اقبال نے کہا اپنے بھی ہیں خفا مجھ سے، بیگانے بھی ناخوش، کہ میں زہر حلاحل کو کہہ سکتا نہیں کند، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، میں ابلائے مسجد ہوں نہ تعذیب کا فرزاں۔ الحمدللہ یہ وہ ادارہ ہے کہ جہاں علم بھی پڑھایا جاتا ہے اور ساتھ غیرت بھی سکھائی جاتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں آنے والوں کا تعلق مدینے کے تاجدار سے جوڑا جاتا ہے اور انہیں بتایا جاتا ہے
اور انہیں سکھایا جاتا ہے اور انہیں اعلی حضرت کی فکر دی جاتی ہے اور انہیں یہی بات سمجھائی جاتی ہے کر مدح اہل دبل رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں ددا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا اور یہ تو دنیا جانتی ہے کہ ایسا وقت بھی آیا ملک پاکستان میں کہ کوئی سعودیہ کے ریالوں سے متاثر ہو کے حضور کی آل پہ حملہ کر رہا تھا، کوئی ایران کے سکوں سے متاثر ہو کے اصحاب رسول کے خلاف اپنی زبان سے گند اگل رہا تھا، مگر کچھ حضور کے غلام ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے سعودیہ کے ریالوں کو بھی پاؤں کی ٹھوکر سے دور پھینک دیا اور ایران والوں کی بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہوں نے برملا یہ علم بلند کیا کہ مصطفیٰ کریم کا یہ فرمان ہے من سبا نبیًا فاقتلوہ ومن سبا اصحابی فاجلدوہ، جو کسی نبی کی گستاخی کرے اس کے ٹکڑے کر دو اور جو کسی صحابی کی گستاخی کرے اسے کوڑے یہ جو علماء حقہ ہیں ان پہ مدینے کے تاجدار کی نظر ہے اور اللہ گواہ ہے یہ نظام ایسے نہیں چلتے جو کام یہ کر رہے ہیں، جو کام مناظر اسلام کر رہے ہیں، جو کام صاحبزادہ محمد احسان الحق جامی صاحب کر رہے ہیں۔ اپنا ادارہ ہو، اپنا آستانہ ہو، اپنا دربار ہو، پورے علاقے میں آباء و اجداد سے لے کر کبھی گستاخان رسول کے فتنے کی سرکوبی کی جائے، کبھی جناب خوارج کا مقابلہ کیا جائے، کبھی روافض کا مقابلہ کیا جائے، کبھی تفضیلی فتنے کی سرکوبی کی جائے اور کبھی جناب علماء پر ظلم و ستم کرنے والے یہود و نصارہ کے ایجنٹوں کا مقابلہ کیا جائے، پھر ادارہ بھی چلایا جائے، کبھی 4th شیڈول لگے، کبھی 780A جیسے خطرناک ترین مقدمات کیے جائیں، طرح طرح کی ایذائیں اور سزائیں بھی سنائی جائیں، درجنوں قسم کی FIR بھی کی جائیں، پھر بھی اگر کوئی میدان میں کھڑا رہے، پھر بھی اگر کوئی استقامت کا پہاڑ بن کے کھڑا رہے، نہ وہ روافض کے آگے جھکے، نہ خوارج کے آگے جھکے، نہ تفضیلی فتنے کو وہ کبھی سپیس دے اور نہ کبھی وہ حکومت کے غنڈوں کے آگے ہاتھ پھیلائے اور یہ نظام بھی چلتا رہے، یہ ادارہ بھی چلتا رہے، پھر میں بقول اقبال اس کی عظمت کو سلام کرتا ہوں کہ تو نے پوچھی ہے جو امامت کی حقیقت مجھ سے، خدا تجھے بھی میری طرح صاحب اسرار کرے، وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کے آئینے میں دکھا کے تجھے رخ دوست جینا تیرے لیے اور بھی دشوار ہے۔